اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔ آج کا دن 15 شوال روز شہادت امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت آپ کی ذات، آپ کی شخصیت ہم سب کے لیے اس لیے قابل بیان یا پھر الفاظ کے دائرے میں حدود میں نہیں آ سکتی، کیونکہ جس کی ولادت کو اللہ نے خاتم الانبیاء کی ولادت کے ساتھ ایسے جوڑ دیا کہ وہ بھی 17 ربیع الاول، اور نہ صرف ہم زمان ہیں، ایک ہی وقت میں نبی خدا کے ساتھ آپ کی ولادت ہوتی ہے، بلکہ آپ کا لقب بھی صادق ہے۔ پروردگار عالم نے آپ کو ایک امتیاز یہ دیا ہے کہ آپ کے اسم گرامی کو جعفر قرار دیا، جو اہل بیت میں آپ کا ایک الگ امتیاز ہے۔ اہل بیت میں کوئی بھی جعفر نہیں، ائمہ میں یہ پہلا انمول خوبصورت نام ہے جو آپ کو دیا گیا۔ اور تیسری جو آپ کی سب سے عظیم بات ہے وہ یہ کہ منبر سلونی کے پیروکار جب بھی پکارے گئے تو انہیں امام جعفر صادق کے مکتب سے، مدرسے سے، آپ کی علمیت سے جوڑ دیا گیا۔ ہم مکتب جعفری کہلاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کوئی بھی مسلک کیوں نہ ہو، حنفی، شافعی، مالکی یا حنبلی، سب کے استاد فقہ کے باب میں امام جعفر صادق۔ اگر کوئی شخص امام کے ساتھ کچھ ساعتیں اچھی گزار لے تو وہ نہ صرف یہ کہ اس کی زندگی بہترین ہو جاتی ہے، بلکہ وہ جابر بن حیان فادر آف کیمسٹری بن جاتا ہے۔ امام حنفیہ یا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا سنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق کے ساتھ گزارے، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، میرے لیے نجات جو ہے وہ غیر یقینی ہو جاتی۔ اور یہی وجہ ہے کہ امام جعفر صادق کی ذات اس عظیم ہستی کا نام ہے کہ ولادت سے لے کر شہادت تک آپ کا وجود سرچشمہ علم ہے۔ آج جب بھی آپ کسی بھی مذہب، مسلک، اسلام کے دائرے کے اندر آتے ہیں تو کوئی بھی کتنی ہی عظیم ہستی علمی لحاظ سے کیوں نہ ہو، بالخصوص فقہ کے باب میں، تو اس کی علمیت کے اوپر جو سند اور مہر لگا دی جاتی ہے وہ امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کی شاگردگی کی وجہ سے ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کا وجود، امام جعفر صادق کی ذات اور آپ کی زندگی جو ہے وہ ترویج حق کے لیے ایسی ہے کہ اولین اور آخرین میں۔ ایک تو بات یہ بھی ہے کہ جو موقع اور جو توفیق عظیم یا جو حالات امام جعفر صادق کو ملے وہ کسی اور کو اس طرح سے میسر نہیں آئے۔ امام کے حالات کمپیریٹیولی بہت بہتر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آپ نے حق کو اتنا بیان کیا۔ اور اگر ہم صرف اس لحاظ سے دیکھیں، علمی لحاظ سے دیکھیں، تو آپ کے چیلنجز واقعی میں آپ نے اس کو، جس طرح میں ایک چھوٹی سی بات کروں کہ جب ایام حج ہوتے تھے تو لوگ حج کرنے کے ارادے سے مکے میں جمع ہوتے تھے، لیکن امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام اس کو ایز اے اپرچونٹی لیتے تھے، اور جو لوگ مکے میں حج کے ارادے سے آتے تھے ان کی باقاعدہ کلاسز کا اجرا کیا جاتا تھا۔ اور پہلی دفعہ زمانے نے دیکھا کہ کوئی شخص درس یا لیکچر یا تقریر کرتا ہے اور سننے والے بیٹھ کر اسے لکھتے ہیں۔ ایک وقت میں پتہ نہیں کتنے حاجی ہوتے تھے، لیکن امام جعفر صادق کی کلاس میں ایام حج میں 4000 شاگرد بیٹھا کرتے تھے جو امام سے کسب فیض کرتے تھے، اور یہ تاریخ عالم کی ایک خوبصورت ترین یونیورسٹی بن گئی کہ جہاں سے علوم کی ترویج ہوتی تھی، اور لوگوں کے اندر یہ خیال یا یہ ایک کلچر ڈیولپ ہونے لگا کہ عبادت صرف طواف نہیں ہے، صرف چکر نہیں ہے، بلکہ عبادت کسب علم ہے، معرفت کی گہرائی کو اور زیادہ کرنا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگ، یہ ایک امام جعفر صادق کا امتیاز ہے کہ لوگ آپ کے پاس آتے، آپ سے سوال کرتے اور آپ جواب دیتے، اور یوں کہوں کہ آپ ایمان تقسیم کرتے تھے، معرفت تقسیم کرتے تھے۔ کس طرح؟ کہتے ہیں ایک شخص امام جعفر صادق کے پاس آیا اور اس نے امام سے سوال کیا، کہا کہ امام ہم نے یہ سنا ہے کہ
آپ لوگ یعنی مسلمان یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء میں سب سے زیادہ جو افضل ہیں وہ رسول اللہ کی ذات ہے، خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے، جبکہ حضرت موسیٰ کے پاس یہ حضرت موسیٰ کے پاس یہ معجزہ تھا کہ آپ اپنے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو آپ نے اژدہے میں بدل دیا، دریا آپ نے شگافتہ کیا، آپ نے فرعون کو نیست و نابود کیا، اور آپ ہی کی بدولت من و سلوہ جو ہے وہ قوم بنی اسرائیل کے لیے اترتا تھا۔ تو کیا حضرت موسیٰ افضل ہیں یا آخری نبی؟ تو دیکھیے امام جعفر صادق کے مکتب نے کیا محمدی تعلیمات دی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حضرت آدم سے ترک اولا ہوا، جب انہیں جنت سے نکال دیا گیا تو انہوں نے اپنی توبہ کے لیے جب اللہ کے سامنے دعا کی تو فرمایا کہ اے پروردگار مجھے معاف کر دے بحق محمد و آل محمد۔ فرمایا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی میں سوار ہوئے اور آپ کشتی میں سوار ہوتے ہوئے خیال کرنے لگے کہ نہ جانے یہ کشتی کتنے بڑے طوفان کا سامنا کرے گی، تو اس وقت حضرت نوح نے اپنی نجات کے لیے اور اپنی قوم کی نجات کے لیے جو دعا فرمایا کہ پروردگار مجھے اور میری قوم کو نجات دلا بحق محمد و آل محمد۔ حضرت ابراہیم نے نار نمرود کی آگ سے حفاظت حاصل کرنے کے لیے جب اللہ سے دعا کی تو فرمایا اے پروردگار مجھے محفوظ رکھنا بحق محمد و آل محمد۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا جب عیسیٰ کے ہاتھ میں عصا آئی اور اسے اژدہے میں یا گافتہ کرنے کے لیے جب انہوں نے استعمال کیا تو اس وقت اللہ سے دعا کی اور فرمایا اے پروردگار مجھے سرفراز مجھے کامیاب کرنا بحق محمد و آل محمد۔ ہاں، تو ان سارے مقامات پر چاہے ابراہیم ہو، چاہے نوح ہو، چاہے حضرت آدم ہو یا چاہے حضرت موسیٰ ہو، وہ سب کے سب جب اپنی کسی دعا کی قبولیت کے لیے خدا کے نزدیک کوئی واسطہ دیتے تھے محمد و آل محمد کا دیتے تھے۔ فرمایا کہ ان تمام سے افضل میرے نبی ہیں۔ جو عقیدہ ہے اس کی درستگی کہ ہم 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن خاتم النبیین جو آخری نبی ہیں جن کے بعد کبھی کوئی نبی نہیں آئے گا، وہ نبی تمام انبیاء کا سردار سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والا ہے۔ لہٰذا یہ میدان عقیدہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جنگ تھی، یا پھر آپ کہیں یہ آپ کا جہاد تھا۔ اور پھر اس کے بعد دوسرا ایک سلسلہ آ جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ آپ کا سیاسی جو محاذ تھا وہ بھی بہت زیادہ دوسرے جتنے بھی افراد ہیں ائمہ گزرے ہیں ان سے زیادہ مختلف نہیں تھا۔ کس طرح؟ ہم جانتے ہیں کہ یہ دورانیہ جو تھا عباسی خلفاء کے پاس نئی حکومت آئی تھی، اور وہ اپنی حکومت کو جو انہوں نے بڑی مشکل سے بنی امیہ سے اپنے ہاتھ میں لی تھی، اس کے جواب میں وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ حکومت آسانی سے ان کے پاس سے چلی جائے، اور ان کے پاس اس حکومت کے لیے جو ایک تھریٹ تھا یا جو ایک اندیشہ تھا کہ کوئی اور ہم سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے، وہ ذات امام جعفر صادق اولاد رسول کی تھی۔ جانتے تھے وہ کہ امام جعفر صادق ہماری طاقت کے لیے ہماری حکومت کے لیے خطرہ ہیں، اسی لیے منصور دوانقی کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہانیاں سناتے ہیں، آپ ضرور منصور دوانقی کی جو لائف ہسٹری ہے اس کی جو حکومت ہے، یا آپ گوگل کر کے بے شک سرچ کریں منصور دوانقی اور امام جعفر صادق، اور دیکھیے کہ منصور دوانقی کا امام جعفر صادق کے ساتھ رویہ سلوک کیسا تھا۔ پھر آپ لوگوں کو بھی لگے گا کہ ہم کہانی نہیں سناتے، یہ ایسی تاریخ نہیں ہے جس کو کوئی شیعہ نقل کرتا ہے، کوئی امام جعفر صادق کا ماننے والا نقل کرتا ہے۔ بھائی یہ تو تاریخ میں ہر جگہ ہر کتاب نے اس کو تواتر کے ساتھ لکھا ہے، اور یہ ایک ایسا انمول حصہ ہے جس کو کوئی ہم میں سے کوئی بھی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ درست؟ تو منصور دوانقی کی حکومت تھی، اور وہ اپنی حکومت اور اپنی طاقت کو جاری رکھنے کے لیے امام جعفر صادق کو ایک تھریٹ سمجھتا تھا، اور وہ امام کی طاقت سے خوف زدہ تھا۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ دنیا کی ایسی طاقت کا سامنا امام جعفر صادق علیہ السلام سے کرواؤں کہ جو انبیٹیبل ہو، جس کو کوئی ناقابل شکست ہو۔ لہٰذا اس نے کابل افغانستان سے جادوگروں کو بلوایا، جن کے جادو کے بارے میں اس نے یہ سنا تھا کہ ان کا کوئی جواب نہیں ہے،
اور پھر جب وہ جادوگر آئے تو ان سے کہا کہ تم نے ایسا جادو کرنا ہے کہ نعوذ باللہ امام رسوا ہو جائیں۔ لہٰذا ان کابل کے جادوگروں نے یہ اسے مشورہ دیا اور کہا کہ ایک کھانے کا بندوبست کیا جائے، یعنی مفصل دسترخوان لگایا جائے، اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بلایا جائے، اور پھر اس دسترخوان کے اوپر ایسے قالین آویزاں کر دیے جائیں کہ جو قالین جن کے اندر شیر کے نقش بنے ہوئے ہوں، یعنی دیکھنے میں شیر نظر آتا ہو، اور پھر ہم اپنا وہاں پر امام کے لیے سلسلہ جادو کا شروع کریں گے۔ ایسا کیا گیا، ایسا ایک دسترخوان بنایا گیا، بچھایا گیا مفصل، اور ایسے قالین آویزاں کر دیے گئے جس کے اوپر شیر کے نقش بنے ہوئے تھے، اور پھر امام کو دعوت دی گئی۔ امام جب وہاں تشریف لائے تو امام نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، دعا فرمائی، اور دعا فرمانے کے بعد روایت میں ہے کہ امام کی دعا کے ان کلمات کو کوئی سن سکے لیکن سمجھ نہ سکے، الفاظ واضح نہیں تھے، اور پھر اس کے بعد امام نے منصور دوانقی کو مخاطب کر کے فرمایا تیرا یہ سحر، یہ جادو باطل ہو جائے گا، اور پھر امام نے اپنی انگلی مبارک سے اشارہ کیا اس آویزاں قالین کی جانب جس کے اندر شیر نقش ہوئے تھے۔ وہ شیر اس قالین سے باہر نکلے اور امام نے فرمایا ان جادوگروں کو جو باطل نیت لے کر آئے تھے ان کو نگل لو۔ لہٰذا وہ شیر ان جادوگروں کی جانب بڑھے، انہیں نگل لیا۔ منصور دوانقی جو اپنے تخت پر بیٹھا ہوا تھا وہ گھبرا کے اپنے تخت سے نیچے گر گیا اور التجا کرنے لگا، پناہ مانگنے لگا امام سے کہ مجھے معاف کر دیا جائے، آئندہ کبھی ایسی خطا نہیں کروں گا۔ لہٰذا امام نے فرمایا، جواب کیا دیا؟ دیکھیے جو چیز ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جو ائمہ کی یا ہادیان کی جو پولیٹیکل وار ہوتی ہے یا پولیٹیکل جو انٹریکشن ہوتا ہے، سیاسی جو مقابلہ ہوتا ہے، وہ یہ تصادم یا یہ مقابلہ طاقت کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ کے جو نمائندے ہیں وہ طاقت کے لیے سامنے والے کو زیر نہیں کرتے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ اسی لیے امام نے فرمایا کہ اگر عصائے موسیٰ اژدہا سے دوبارہ عصا بن سکتی ہے تو یہ قالین کے اندر واپس جا سکتے ہیں۔ لہٰذا یہاں سے امام نے اپنی اس سیاسی جنگ کو اپنی نوازش سے کہوں یا پھر جو امیر المؤمنین کی ایک سیرت تھی، امیر المومنین کی سیرت کیا تھی کہ آپ کے سامنے چاہے اپنا پرایا جو بھی ہو، پسندیدہ ناپسندیدہ جو بھی، امام ہر ایک کو معاف کر دیتے تھے، اور ان کے ساتھ امام نے برابری کا نہیں بلکہ یوں کہیں کہ ان کو سائل مجبور سمجھا، اور جب انہوں نے کچھ مانگا امام سے تو امام نے اس کے بدلے میں انہیں ان کے سوالات کے بھی جوابات دیے، یہاں تک کہ انہوں نے کہا کہ اگر امام نہ ہوتے، علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے۔ لہٰذا تیسرا محاذ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کھولا یا جہاں پر آپ نے اپنے وظائف کو آشکار کیا ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر اعتقادات کو لے کر جو ابہام تھے ان کو دور کیا، اور مناظرے کی اتنی خوبصورت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بہت سارے مناظرے ہیں، لیکن آپ کے غلام ہیں خاص، یا یوں کہوں آپ کے شاگرد ہیں خاص، آپ لوگ ضرور ان کا نام یاد رکھیں، حشام ابن حکم۔ حشام ابن حکم کے مناظرے آپ گوگل کریں، آپ پڑھیں، آپ کو اتنا لطف آئے گا، آپ کی اتنی کیا کہوں کہ جو ایمان کی بصارت ہے اس میں اتنا اضافہ ہوگا، اتنے خوبصورت حشام ابن حکم کے لاجیکل مناظرے ہیں، منطقی مناظرے ہیں۔ آپ نے بہت زیادہ لوگوں کو جو آپ کے مد مقابل آئے ہیں انہیں آپ نے فلسفے اور قرآن اور حدیث اور تاریخ کے اندر نہیں الجھایا، آپ نے سیدھی لاجک کی بات کی اور لوگوں تک پیغام پہنچا۔ اسی لیے ایک سب سے آسان اور یوں کہوں کہ امام جعفر صادق کے شاگردوں میں سے حشام ابن حکم کا سب سے مزیدار اور مختصر جو مناظرہ ہے، میں چاہتی ہوں کہ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کروں کہ جب ایام حج تھے تو امام جعفر صادق علیہ السلام مکے میں تشریف رکھتے تھے، جب آپ کے ہمراہ حشام ابن حکم حج کی ادائیگی کے لیے وہاں موجود تھے، ایک شامی آیا۔ شامی سے مراد وہ لوگ ہیں جو امیر المؤمنین کو ناسزا کہتے تھے، جو علی ابن ابی طالب پر ایمان نہیں رکھتے تھے، یا یوں کہوں کہ جو ولایت اور امامت کو
جزو ایمان نہیں سمجھتے تھے۔ لہٰذا کہتے ہیں کہ وہ شامی آیا اور اس نے جناب حشام ابن حکم اور امام جعفر صادق کے پاس آ کر اس نے کہا کہ میں آپ لوگوں سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر آپ ان کے جواب دینا چاہیں۔ امام نے سوال کیا، کہا کہ تم کس بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، کہا آپ کی امامت کے بارے میں آپ کی امامت کو ہی زیر سوال لانا چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا پھر میرا شاگرد حشام ابن حکم تم سے بات کرے گا۔ امام نے سوال کیا، تم سوال کرنا چاہو گے یا ہم تم سے سوال کریں؟ یعنی مناظرہ کس طرح سے سٹارٹ کرنا ہے؟ تو اس شامی نے کہا کہ میں بہت علم رکھتا ہوں، لہٰذا میں چاہتا ہوں آپ مناظرہ شروع کریں۔ حشام ابن حکم نے کہا کہ پھر میرا تم سے پہلا سوال یہ ہے، کیا اللہ بندوں کے لیے خیر مہیا کرتا ہے؟ اللہ بندوں کے لیے چاہتا ہے کہ نیکی ان تک پہنچائے، یا بندے خود اپنے لیے خیر کے طلبگار رہتے ہیں؟ تو حشام ابن حکم نے کہا کہ ہم مرد شامی نے کہا کہ ہم خیر کے طلبگار نہیں رہتے، اللہ ہمارے لیے خیر مہیا کرتا ہے، اللہ ہمارے لیے ہر چیز کو رکھتا ہے۔ تو حشام نے پوچھا کہ سب سے بڑا خیر ہمارے پاس جو پہنچا ہے وہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس جو سب سے بڑا خیر پہنچا ہے وہ ہدایت ہے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، قانون الہی سے ہمیں آگاہ کیا، اللہ نے ہمیں عقل و شعور دیا، ہمارے اوپر حجت کو بھیجا ہے، ہمیں اپنی کتاب، اپنی الفت اور اپنی دوستی دی ہے۔ جناب حشام نے فرمایا اگر اللہ نے اپنی حجت ہمارے لیے نازل کی ہے، بھیجی ہے، تو اللہ کی حجت ہم پر کون ہے؟ کہا رسول اللہ۔ اس نے جواب دیا کہ ہمارے اوپر حجت جو ہے وہ رسول اللہ کی ذات ہے، خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے۔ حشام نے پوچھا، کہا اے مرد شامی، رسول اللہ کے بعد ہم پر حجت کون ہے؟ تو اس شامی نے کہا کہ قرآن ہمارے اوپر، سنت ہمارے اوپر، رسول اللہ کی حجت کے بعد ہمارے اوپر حجت ہے، یعنی نبی کی ذات خود، اور پھر اس کے بعد قرآن اور سنت ہمارے درمیان حجت ہیں۔ حشام ابن حکم نے کہا کیا قرآن و سنت ہمارے درمیان بطور حجت اتنی کافی ہیں کہ ہم اس کو اپنے درمیان اختلاف دور کرنے کے لیے ایک سند سمجھیں کہ قرآن ہے ہمارے پاس، سنت ہے ہمارے پاس نبی خدا کی سیرت موجود ہے، اور اب ہمارے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا؟ شامی نے کہا ہاں بالکل ایسا ہی ہے کہ قرآن، سنت اور رسول اللہ کی ذات ہمارے لیے حجت ہے، اور ہمارے درمیان اختلافات کو دور کرنے کے لیے بہت ہے۔ جناب حشام نے بڑا دلچسپ سوال کیا اور کہا کہ اگر ایسا ہے کہ قرآن اور سنت اور رسول اللہ کافی ہیں، تو تم شام سے یہاں ہم سے مناظرہ کرنے کیوں آئے ہو؟ پھر کیوں میرے اور تمہارے درمیان اختلاف ہے؟ شامی جو ہے وہ خاموش رہا اور اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ امام نے پوچھا کیوں جواب نہیں دیتے؟ تو کہتا ہے اگر میں یہ کہوں کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ ہمارے درمیان حجت کافی ہیں، اور اگر میں اس کو کافی سمجھوں تو اختلاف ہے، تبھی میں اتنی دور سے یہاں آیا ہوں، اور اگر میں یہ کہوں کہ کافی نہیں ہے تو میرے پاس کوئی جواز نہیں بنتا، کیونکہ میں نے خود اس عقیدے کا اظہار کیا کہ وہ میرے لیے حجت ہے، لہٰذا میں کچھ بھی اس بات کا کوئی جواب نہیں دے سکتا، نہ میں اپنا عقیدہ باطل کر سکتا ہوں اور نہ ہی میں اپنی بات کا وزن ختم کر سکتا ہوں۔ کہا آپ کیا چاہتے ہو؟ کہا کہ جس طرح سے حشام نے مجھ سے سوال کیے تھے میں اسی طرح سوال کرنا چاہتا ہوں۔ امام نے اس کو اجازت دی، اور پھر مرد شامی نے جناب حشام ابن حکم سے سوال کیا اور کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے حجت کس کو بنایا ہے؟ تو اس نے جواب دیا، جناب حشام نے جواب دیا اور کہا کہ اللہ نے ہمارے لیے خیر و سعادت کو ہمارے لیے بہترین بنایا۔ حشام نے پوچھا، مرد شامی نے پوچھا اور کہا کہ خیر و سعادت جو اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے یہ ہمارے سامنے کس شکل میں آتی ہے؟ کہا حجت کی شکل میں۔ جناب حشام نے جواب دیا کہ یہ حجت کی شکل میں ہمارے درمیان آتی ہے۔ تو مرد شامی ہے، اس نے کہا کہ کیا یہ حجت ہمارے لیے کافی ہے؟ تو سوال کیا جناب حشام نے کہ تم کس حجت کی بات کرتے ہو، جو زمانے رسول میں ہے یا جو آج کے زمانے میں ہے؟ جب اس نے یہ سنا تو کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ رسول کے زمانے میں حجت کون تھی اور آج کے زمانے میں حجت کون ہے؟ کہا کہ رسول کے زمانے میں۔ جناب حشام نے جواب دیا اور فرمایا کہ رسول کے زمانے میں حجت خود رسول کی ذات اور قرآن، اور آج کے زمانے میں فرزند رسول اور قرآن۔ لہٰذا یہاں سے وہ
لاجواب ہوا، مبہوت ہوا اور کہنے لگا کہ واقعتاً بغیر حجت کے ہم کبھی بھی نہ قرآن کے اوپر عمل کر سکتے ہیں اور نہ ہی ہم سیرت رسول یا سنت نبوی تک پہنچ سکتے. لہٰذا انسان کو ہر زمانے میں ہر مقام پر ایک ایسی حجت کی ضرورت ہے کہ جو اس تک ہدایت کو پہنچا سکے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اس طرح سے لوگوں کے ابہامات کو دور کرتی رہی اور اپنے پرامن اور غیر متعصبانہ مناظروں کے ذریعے سے آپ نے لوگوں کے اندر اختلافات کو رفع کیا. دعا ہے میری پروردگار سے کہ وہ امام جو مکتب جعفری کا نام، اس کی عزت، اس کی عظمت کا باعث بنے، آج ہمارے لیے باب مدینۃ العلم کی وراثت جو ہمارے سینوں تک پہنچی ہے بطفیل امام جعفر صادق، ہم اس پر عمل کرنے والوں میں قرار پائیں. اور جو جنت البقیع میں آپ کی ویران قبر ہے، خداوند کریم اس کی ویرانی کو دور کرے، اسے جلد از جلد آباد کرے اور ہمیں ان افراد میں سے قرار دے کہ جو جنت البقیع کی ویرانی کو دور کرنے والے اور اس میں رونق ڈالنے والے ہیں. دعا ہے پروردگار عالم سے کہ پروردگار عالم ہمارے اعمال حسنہ کو